ترقی کا سب سے بڑا راز ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں نا یار ترقی کا راز کیا ہے. ترقی کا راز یہ ہے کہ لوگ معیاری چیز ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تم معیاری چیز لے کے پہنچ جاؤ، بس یہ ترقی کا راز ہے. وہ معیاری چیز ایک ماچس میچ باکس بھی ہو سکتا ہے، وہ معیاری چیز ایک پینسل کی نب بھی ہو سکتی ہے، وہ معیاری چیز کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. جو آپ کوالٹی کی دیں گے اس کو خریدا جائے گا. دنیا ترقی کا راز سن لیں، دنیا معیاری چیز لینے کے لیے باہر ہے. آپ کہتے ہیں نا لوگ مر گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں چل رہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں برانڈز ہیں جو آپ جائیں میکڈونلڈز پہ آج بھی لائن لگی ہوئی ہے. آپ کسی سے بھی کوئی اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ معیار کو مینٹین کرتے ہیں ان کی چیز کبھی نیچے نہیں آتی. ابھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کرنا چاہتے ہیں. موضوع یہ ہے ترقی معیار سے ہے یا پھیلاؤ سے ہے. امریکی رائٹر ہے، اس کا نام ہے رالف والڈو ایمرسن. 1803 میں یہ پیدا ہوا، 1882 میں فوت ہوا. اس نے بڑی زبردست بات لکھی ہے فیضان صاحب. یہ کہتا ہے کہ تم ایک اچھا چوہے دان بناؤ، دنیا خود چل کر تمہارے دروازے پہ آئے گی. بلڈ اے بیٹر ماؤس ٹریپ اینڈ دا ورلڈ وڈ بیٹ اے پاتھ ٹو یور ڈور. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے وہ کوالٹی اور معیار ہے. اب چوہے دان کی مثال اس نے دی، کتنی چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے، لیکن اگر یہ ایسا بنا ہوا، اور جو کہ ہر معمولی سے معمولی چیز بھی ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ایسا بنا ہوا ہو کہ جو انتہائی کوالٹی کا ہو، تو پھر وہ جو معیار ہوتا ہے جو آپ اپنی پروڈکٹ میں دیتے ہیں وہ خود لوگوں کو کھینچ کے لاتا ہے. لوگوں تک اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی پڑتی. اس لیے بین الاقوامی طور پہ بہت ساری کمپنیاں ہیں جن کے بائی لاز میں ایڈورٹیزمنٹ بین ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں جان نہیں ہے کہ وہ پروپوگیٹ ہو سکے خود سے. تو یہ بات ذہن میں رکھی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو چیز بازار سے وہ خریدے جس کا معیار اعلیٰ ہو. استعمال کے وقت ہر اعتبار سے وہ بہترین چیز کو خریدے. لوگوں کا یہ مزاج کسی آدمی کے لیے موجودہ دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا راز ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں نا یار ترقی کا راز کیا ہے. ترقی کا راز یہ ہے کہ لوگ معیاری چیز ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تم معیاری چیز لے کے پہنچ جاؤ، بس یہ ترقی کا راز ہے. وہ معیاری چیز ایک ماچس میچ باکس بھی ہو سکتا ہے، وہ معیاری چیز ایک پینسل کی نب بھی ہو سکتی ہے، وہ معیاری چیز کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. جو آپ کوالٹی کی دیں گے اس کو خریدا جائے گا. دنیا ترقی کا راز سن لیں، دنیا معیاری چیز لینے کے لیے باہر ہے. آپ کہتے ہیں نا لوگ مر گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں چل رہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں برانڈز ہیں جو آپ جائیں میکڈونلڈز پہ آج بھی لائن لگی ہوئی ہے. آپ کسی سے بھی کوئی اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ معیار کو مینٹین کرتے ہیں ان کی چیز کبھی نیچے نہیں آتی. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ڈیپتھ، جو کام کرے وہ پوری گہرائی میں اتر کے کرے. ہمارے ہاں کام کے پھیلاؤ کے ہم آتی ہیں، نمبر بڑھ جائے. کتاب لکھنی ہے جی، کتاب کا نمبر زیادہ بڑھا دے، اندر بھاویں شیائی کوئی نہ ہو. نمبر بڑھانے کے پیچھے سے ہٹ جائیں. نمبر کو کبھی پذیرائی نہیں ملتی، اس کے اندر گہرائی لائیں. اور دوسرا فوکسڈنس، ارتکاز، پھیلاؤ نہیں ارتکاز. جو کام کرے وہ سر کا کرے، بہترین طریقے سے کرے. ہمارے ساتھی ہیں، ان کا وصال ہو گیا سیالکوٹ کے، تو وہ چمڑے کا کام کرتے تھے، بہت غربت سے آئے، لیکن وہ چمڑے کا کام ایسا کرتے تھے کہ جوتیاں بناتے تھے کہ ان جیسی چمڑے کا کام کوئی نہیں کرتا تھا. پوری دنیا سے ایک وقت آیا کہ ان کو چمڑے کے پہلے پورے ملک سے پھر پوری دنیا سے آرڈر آنے شروع ہوئے. انہوں نے پوری فیکٹریاں لگا دی. حال ہی میں وفات ہوئی، نام لوں گا تو لوگ پہنچ جائیں گے. تو جو محنت، فوکسڈنس اور کوالٹی، انہوں نے ایک تو زیادہ میدان اپنے لیے نہیں کھولے، دوسرا جو اپنا میدان تھا اس پر فوکس کیا اور اس میں کوالٹی دی، اور بالآخر کامیاب ہو گئے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت ملے، ترقی ملے، اس کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنی. اس کے بعد خود بخود دنیا اس کا مطالبہ کرے گی. ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. آپ معیاری کام جاری رکھیں، ترقی آپ کے پاس چل کر آئے گی. غیر معیاری کام آپ کثیر بھی کر دیں گے، اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں. جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے کاروبار، بزنس ٹائکون، وہ ایسے ہی وہاں نہیں پہنچے ہوتے. انہوں نے اپنے کام میں کوالٹی کو اور فوکسنس کو مینٹین رکھا ہوتا ہے. وہ اپنے کام میں فوکسڈ ہوتے ہیں.
اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک کتاب میں مطالعے کے درمیان آپ کے ذہن میں 10 باتیں ہیں تو آپ نے کیا معیاری مطالعہ کرنا ہے؟ کوئی نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نماز میں آپ کے ذہن میں اور 4 کام ہیں، آپ نے کیا معیاری نماز پڑھنی؟ تو آپ کے اندر چیزیں رنگ تب لائیں گی، جو کام کریں گے وہ آخری حد تک پیور ہو کے کریں. مثلا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ آئے گے نماز کے لیے، آپ 5 6 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ نے اور کوئی کام تو نہیں کرنا. پورے وجود کو لے کر جب آپ مصلی پہ پہنچ گئے تو کیا ہی خوبی ہے کہ اس 10 15 منٹ کے لیے فوکس بھی کر لیں. 15 منٹ کا فوکس خواتین و حضرات گھنٹوں کے ان فوکس ورڈ سے بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں نوجوانوں میں مسئلہ، اس لیے وہ امریکن رائٹر نے صحیح لکھا تھا، وہ کہتا ہے آپ ایک چوہا دان بنائیں، جو کتنی حقیر چیز ہے، اور وہ معیاری ہو، جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہو، تو لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. علماء کی قدر آج کل کیوں نہیں ہے؟ جن کی نہیں ہے ان کی کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس یوٹیلیٹی نہیں ہے کہ کیا لینے لوگ ان کے پاس ہیں. نتیجتاً ان کو اب نہ ان کے پاس عصری مسائل کا حل ہے، نہ معیشت کا حل ہے، نہ ان کے پاس اس کا حل ہے، غربت کا حل ہے، نہ ان کے پاس کوئی بے روزگاری کا حل ہے، نہ ان کے پاس اخلاقی برائیوں کا حل ہے. کہنے سننے کی حد تک ہے، وہ خود بیچارے شریک ہیں اس میں شامل. ٹھیک، تو جس کے پاس اس کا حل ہی نہیں ہوگا، کیوں اس کے پاس کوئی جائے گا؟ لوگ اس کے پاس آتے ہیں جن کے پاس یوٹیلیٹی ہو، جس کے پاس اس کا حل ہو، جس کے پاس اس کا ایک معیار اور کوالٹی مینٹین ہوئی ہو اور اس نے کر کے دکھایا ہو، زبانی کلامی نہ ہو. تو لہٰذا زندگی کے اندر جو کام کریے اس کو فوکسڈ ہو کر کیجیے، اس کو معیاری انداز میں کیجیے. اس گیم میں مت پڑیے کہ زیادہ ہو جائے، تھوڑا کیجیے لیکن ایسا کیجیے کہ وہ آپ کو بھی لگے کہ کچھ ہوا ہے، اور جس کے سامنے وہ پیش ہو اس کو بھی لگے کہ کچھ ہوا ہے. یہ ہے زندگی کو صحیح ٹریک پہ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ.